أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے یہ آیتیں سورۃ الانعام کی ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کفار مکہ کئی معبودوں کے قائل تھے. ہر ایک کو الگ الگ خدا تسلیم کرتے تھے. ہر موسم کا خدا ان کا الگ ہوتا تھا. سفر کا خدا الگ ہوتا, حضر کا خدا الگ ہوتا تھا, اور ہر خوشی کے لیے الگ, ہر غم کے لیے الگ خدا اور معبود وہ سمجھتے تھے. بعض کافرین تو اس انتہا پر تھے کہ سال کے 360 دن ہے تو ہر ایک دن کا ایک ایک خدا ہے. تو اس طرح کئی معبودوں کے یہ قائل تھے. لیکن قرآن کریم میں اس آیت میں جو آگے اللہ فرما رہے ہیں, جب اتنے خداؤں کو مانتے ہیں, اتنے خداؤں کے معتقد ہیں, لیکن جب یہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو پھر ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. پھر ایک ہی خدا کو وہ بلاتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, آوازاری کرتے ہیں, تو پھر اللہ ان کو اپنے فضل سے اس مصیبت سے ان کو نجات دے دیتا ہے. اس عنوان کو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ذکر فرمایا. اس سے پہلے بھی آپ سنے ہوں گے. تو یہ ان کا حال تھا. پھر جب ان کو اللہ اس مصیبت سے نکال کر کنارے پر لے آتے ہیں, یا اس مصیبت سے نکال کر خوشحالی میں لے کر آتے ہیں, پریشانیوں سے نکال کر خوشحالی میں لے کر آتے ہیں, تو پھر ثم انتم تشرکون, پھر شرک کرنے لگتے ہیں. یہ ان کا حال تھا. چونکہ اس زمانے میں سفر دو قسم کے تھے. ایک جنگلوں کا سفر خشکیوں میں ہوتا تھا, اونٹوں کا سفر, جو زیادہ رئیس اور مالدار ہوتے تھے وہ گھوڑوں کا سفر کرتے تھے, جو غریب ہوتے تھے وہ گدھے اور خچر میں سفر کرتے تھے, اور بعض تو پھر پیدل بھی کرتے تھے. تو ایک تو ان کا سفر یہ خشکیوں میں جنگلوں سے, پہاڑوں اور وادیوں سے گزرتے ہوئے روز نکلتے تھے. دوسرا ان کا جو سفر ہوتا تھا پانی کے راستے سے, کشتیوں کے راستے سے ان کا سفر ہوتا تھا. آج تو تیسرا سفر ہے ہواؤں میں اڑنے کا. بہرحال اللہ نے اس کو ذکر فرمایا, جب یہ خشکیوں کا سفر کرتے ہیں اس وقت میں دو قسم کی ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں. آگے میں اس کا ذکر کروں گا. اسی طرح سمندر کا سفر کرتے ہیں تو وہاں بھی وہ دو مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں. تو ایسے دو مصیبتوں سے نکالنے والی ذات, بچانے والی ذات واحد اللہ کی, اللہ الصمد, اللہ احد. تو جب یہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں, اب وہ پہلے تو اپنے معبودوں کو, بڑے بڑے جو خدا ہیں, لات و عزا کو, منات کو, فلاں کو بلاتے ہیں, چیخ کے پکارتے ہیں, کوئی چیز ان کا حاصل نہیں ہوتا. تو پھر وہ ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو اللہ بڑے رحیم ہیں, بڑے بردبار ہیں,
تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں۔ اس نعمت کو اللہ نے کئی جگہ ذکر فرمایا، سورہ یونس میں، اور اس سے پہلے سورہ مائدہ میں، اور دیگر آیتوں میں، سورہ اعراف میں اللہ نے مختلف جگہوں میں اس عنوان کو ذکر فرمایا۔ اسی عنوان کو دہرا کر اللہ تعالیٰ اب یہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، خود آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے، مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تم کو کون بچاتا ہے، نجات دیتا ہے خشکیوں کی تاریکیوں سے اور سمندر کی تاریکیوں سے؟ کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ کیونکہ سوال کرنے کے بعد جو جواب مطلوب ہے وہ خود جانتے ہیں، اب وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب سوال اس قسم کا ہوتا ہے تو جب جواب ان کے پاس ہوتا ہے جواب دے نہیں پاتے، لیکن شرمندہ ضرور ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے، میں آپ کو بطور مثال کے سمجھا رہا ہوں، سورہ انبیاء میں ذکر فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جب پوری قوم میلے میں چلے گئی، عید منانے چلے گئے، تہوار منانے چلے گئے، تو جو ان کے معبودان تھے، جو آج ہم کہتے ہیں جو ان کی عبادت گاہیں، وہاں داخل ہوئے، پورے کلہاڑی لے کر سارے معبودان باطلہ کو توڑ پھوڑ کر دیا، اور جو بڑا ان کا خدا تھا، جو ان کی مورتی تھی، اس کے مونڈے میں کلہاڑی کو لگا دیا۔ اللہ نے پورا واقعہ سورہ انبیاء میں اللہ نے 17ویں پارے میں اس کا ذکر فرمایا۔ اب جب قوم سب باہر سے آئے تو دیکھا کہ پورے چھوٹے خدا، ٹوٹے پھوٹے ہاتھ، ٹوٹے پھوٹے ہیں، وہ یا خطرے عام ہو چکا ہے۔ اب بڑا خدا جو ان کا یوں بیٹا ہے، کلہاڑی ان کے مونڈے پہ لگی ہوئی ہے اس کے، اب لوگ آئے، بڑے پورا گاؤں غصے سے ترمرا رہا، یہ کام کون ہے؟ کسی نے کہا کہ یقال لہ ابراہیم، یہ ابراہیم کا یہ کام ہو سکتا ہے، وہی ہماری معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ بہرحال لمبا قصہ مجھے واضح نہیں کرنا ہے۔ تو بادشاہ بات تک پہنچی، پورے قوم جمع ہو گئے، لوگوں نے بلا کر پوچھا کہ تم نے ایسا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دینے کے بجائے جو جملہ استعمال فرمایا، جو مضمون آپ نے استعمال فرمایا، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن کا یہ انداز، قرآن کا یہ اسلوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے ایسا کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ارے مجھے کیوں پوچھتے، اسی سے پوچھو جو بڑا خدا غصے میں آ کر سارے چھوٹے خداؤں کا خطرے عام کر دیا۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ انداز ہے قرآن کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ اب وہ جو بیٹا ہے نا یوں کلہاڑی کا اپنے کھونڈے میں لٹکا کر، اسے پوچھو، وہ تو تمہارا بڑا خدا ہے۔ چھوٹے خداؤں سے کیا بات ہو گئی، انبن ہو گئی، غصہ آ کر سب کے خطرہ عام کر دیا، اس سے پوچھو۔ ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کر سکتا ہے تو اس سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے پوری قوم اپنے سر جھکا لیا، فرجعوا الی انفسہم ثم نکسوا علی رؤوسہم، سب کے سر نیچے جھک گئے۔ کیوں؟ حقیقت جانتے تھے یہ بڑا خدا، یہ بھی ایک معبود، یہ بھی ایک پتلا ہے، پتھروں کا بنا ہوا ہے، اینٹ سمیٹ کا بنا ہوا ہے، یہ بھی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ سوال ایسا سوال جو ان کے پاس جواب موجود ہے، جواب موجود ہوتے ہوئے جواب نہیں دے سکتے۔ تو اسی طرح یہ اللہ پوچھ رہے ہیں، اے نبی آپ پوچھئے ان لوگوں سے، مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا۔ بات سمجھ میں آ رہی شاید آپ کو کہ کون تمہیں بچاتا ہے جب تم سفر کرتے ہو۔ ان کا سفر کم سے کم 2 مہینے کا ہوتا تھا، اس کے علاوہ 6 مہینوں کا، کبھی 1 سال کا ان کا سفر ہوتا ہے۔ چلے گئے تو وہ پھر واپس آنے کی کوئی امید نہیں، آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہی ہے۔ تو ایسے خطرناک سفر سے یہ جاتے ہیں تو مہینوں کے بعد لوٹتے ہیں، تو تم کو بچا کے صحیح سالم اپنی فیملی کی طرف کون لوٹ کر رکھا ہے؟ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون تمہیں بچاتا ہے خشکی کے یعنی جنگلوں کے تاریکیوں سے اور سمندر کی تاریکیوں سے؟ کون تمہیں بچاتا ہے؟ کب؟
تدعونہ تضرعا وخفیا، جب تم جنگل کے سفر میں، وادیوں کے جنگلوں کے سفر میں جب پھنس جاتے ہو یا سمندروں میں پھنس جاتے ہو، جب چیخ و پکار کرتے ہو، روتے گڑ گڑاتے ہو، کبھی چیخ کر کبھی آہستہ تم مجھے پکارتے ہو، کون تمہیں ایسے پکار کو سن کر کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ لئن انجانا من هذه، اب اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہم کو بچا دیا، لئن انجانا من هذه، اگر تو نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دیا، لنکونن من الشاکرین، ضرور ضرور ہم شکر گزار میں سے ہو جائیں گے، یعنی ہم ایمان لے آئیں گے۔ آگے اللہ اب جواب دے رہے ہیں، خل آپ کہہ دیجئے اے نبی، اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، صرف سمندر کی جنگلوں کی مصیبتوں سے تم کو نہیں بچاتا ہے، ہر غم سے بچانے والی ذات اللہ کی، من کل کرب، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر حادثے سے نکالنے والا، ہر چھوٹی بڑی مصیبتوں سے نکالنے والا، ہر چھوٹی بیماریوں سے نجات اور صحت دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ لیکن آدمی پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم انتم تشرکون، پھر آدمی شریک کرنے لگتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کا انداز اور اسلوب ہے۔ اب دیکھیے ظلمات البر والبحر، دو لفظ ہیں یہاں، ایک جنگلوں کے اور سمندروں کے۔ پہلے آپ خشکی جنگلوں کا جو سفر اس وقت میں ہوتا تھا، دو مصیبتوں سے ان کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کیونکہ یہ لوگ قافلے جاتے ہیں، جب سفر کرتے ہیں تو قافلے کبھی ایک دو آدمی تو سامنا سفر کر بھی نہیں سکتے، چونکہ جنگلوں کا راستہ ہوتا ہے، وادیوں سے گزرتے ہوئے، پہاڑوں سے گزرتے ہوئے، جنگلوں سے گزرتے ہوئے، ہر جگہ پر ڈاکو، چور، ڈکیتی اور خطرے عام اور راستہ روکنا یہ عام تھا اس زمانے۔ دو چار آدمی کو دیکھے ڈاکو چار طرف سے گھیر لیں گے، ہتھیار دکھا کر روک لیں گے، کبھی کبھی پورے قافلے کو روک لیتے ہیں، پورے قافلے کا ہیجاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس زمانے میں بڑا خطرناک ہوتا تھا، اور رات میں ایک تو یہ مصیبت ہے، تو اسی لوگ جماعت کے جماعت پورے ہتھیار کے ساتھ جاتے تھے، تو یہ راتوں کا اس طرح سفر ہوتا تھا۔ کہیں اب بڑا قافلہ ہوتا ہے تو چند ڈاکو ہوتے ہیں تو ان کو ہمت نہیں ہوتی حملہ کرنے، تو اس لیے ایسی مصیبتوں سے بھی اللہ ان کو نجات دیتا ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، گرمی کے موسم میں ایک ان کا سفر ہوتا، سردیوں کے موسم میں سفر ہوتا۔ ملک شام گرم علاقہ ہے اور یمن کا علاقہ ٹھنڈا ہے، تو یہ لوگ یمن کو گرمی کے موسم میں جاتے تھے اور شام کو سردی کے موسم میں جاتے تھے۔ اللہ نے بطور نعمت کے فرمایا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردیوں کے موسم میں تم سفر کرتے ہو، فلیعبدوا رب ھذا البیت، وہی اسی کی عبادت کرو جو اس رب کا خدا، جو اس فخانے خدا کا معبود ہے، الذی اطعمہم من جوع، جس نے تمہیں کھانا دیا بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور ہر خوف سے تمہیں امن عطا کیا۔ سفر کرنا ہے تو گویا اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر چلنا ہوتا ہے، ایسا خطرناک راستہ، خطرناک سفر ہوتا ہے۔ بہت کم راستے ایسے ہوتے تھے جو پر امن ہوتا تھا۔ تو یہ تو اللہ نے ان کو یہ نجات دی۔ دوسرا، جب راتوں کا سفر کرتے ہیں، رات کے اندھیرے ہوتے ہیں، اندھیروں میں آگ کا مل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آگ نہیں ملتی تھی، آگ کہاں سے لے کر آئے؟ یہ تو سفر پورا ریگستان ہے، تو آگ مل جانا اور ایسی تاریکیوں میں جانا، اب کہیں ٹہراؤ کرنا ہے تو آگ جلانا پڑتا تھا، اور آگ اطراف میں جلا کر دو چار آدمی جاگتے تھے، ایک تو ان ڈاکوؤں کا اور دوسرا جنگل کے درندوں کا خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے تم کو نجات دے رہے ہیں۔ ان جنگلی درندوں سے حفاظت کر بھی لیا جائے، لیکن یہ انسانی درندوں سے کون حفاظت کرے گا جو ڈاکو، چور، ڈکیتی ہوتے ہیں؟ تو اس لیے اس زمانے میں جنگلی جانوروں کا شکار کرنا آسان تھا، وہ شکاری وہ لوگ ہوتے تھے دور سے شکار کر لیتے تھے، اتنا کوئی مسئلہ ان کا نہیں ہوتا تھا۔
سونے کے بعد اگر کوئی جانور حملہ کر دیتے تو اسی آگ جلا دیا کرتے تھے، آگ نہیں لیتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو آگ کا انتظام فرماتے تھے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ان مصیبتوں سے رات کی تاریکیاں ہی تاریکیاں، جبکہ اگر چاند نہ ہو تو پورا رات تاریکیاں ہوتی، اور ایسوں میں کبھی راستہ بھٹکنے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ ان تمام یہ دو مصیبتیں ہیں خشکی کے سفر کے، جو بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، تو ان مصیبتوں سے اللہ تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ ڈاکوؤں سے بھی حفاظت، اور ان جنگلی درندوں سے بھی حفاظت، اور دیگر تمام مصیبتوں سے اللہ تمہیں حفاظت کر کے اپنے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے گھر اپنی شہر واپس آتا ہے۔ دوسرا آگے فرمایا والبحر، سمندر کا، ایک تو سمندر کی رات کی تاریکیاں، بنسبت خشکی میں سمندر میں تاریکی زیادہ ہوتی۔ سمندر میں آپ یہاں کھلا میدان ہو تو وہاں روشنی تھوڑی ہوگی، لیکن سمندر میں بنسبت خشکی کے پانی میں اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے عجیب نظام۔ پھر جب آسمان پہ چاند اور تارے بھی نہ ہو تو پھر ظلمات علی فوق ظلمات ثلاث، تاریکیوں پر تاریکیاں۔ اب ان تاریکیوں میں جب یہ سفر کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ان تاریکیوں سے بھی نجات دیتے ہیں۔ ایک تو راستہ چلنا خشکی کا، اور اس میں سمندر کا سفر، جہازوں کا سفر ہوتا ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑی مصیبت ان کے لیے ہوتی تھی کہ پانی میں اگر طغیانی آ جائے، لہروں کے اگر آ جائے تو پھر چاروں طرف سے بڑے بڑے لہر اور بڑے بڑے طوفانی آفتیں آ جائے تو سمندر کے بیچ میں کشتی پھنس جاتی۔ اب ادھر سے بھی پانی آ رہا ہے، ادھر سے بھی لہریں آ رہے، تو یہ سب خشکی، جیسے یہ جو جہاز ہے نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، تو چاروں طرف سے کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقی طوفانیں آ جاتی ہیں، موجیں آ جاتی ہیں، اب بیچ میں پھنس جاتی ہے کشتی۔ تو ایسے وقت میں یہ تھوڑی دیر ایسا ہوتا ہے، سمندر میں طغیانی جسے کہتے ہیں، یہ طغیانی آتی ہے، یہ تھوڑی دیر ایسے ہوتا ہے، پھر یہ لوگ چیخ و پکار کرتے ہیں، اس میں کشتی اگر اڑ گئی تو پھر گئے، تو یہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو وہاں دعائیں کرتے ہیں، تدعونہ تضرعا وخفیہ، تو وہاں ایسے وقت میں وہ گڑ گڑا کر، خفیہ طور سے گڑ گڑا کر، کوئی کھڑے ہو کر رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ پانی میں سکون عطا فرماتے ہیں، پھر کشتی آگے بڑھتی ہے، پھر یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اللہ ان کو سمندر کے کنارے پر پہنچاتے ہیں۔ یہ دو مصیبتیں، ایک خشکی کے اندر یہ دو، اور سمندر کے سفر میں دو بڑی مصیبتیں ان کے سامنے ہوتی تھی، اللہ ان کو ہمیشہ نجات دیتے۔ حالانکہ یہ 360 معبودان باطلہ کے عقیدہ رکھنے والے، اب ان کو خدا ماننے والے، لیکن 360 خدا ان کے کام نہیں آئے، اللہ احد، اللہ ایک ہے جو ان کے کام آئے۔ لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، اب وہ گڑ گڑا کر کیا دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں نجات دے دے گا اس مصیبت سے، ہم ضرور بھی ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ شاکرین سے مراد من المؤمنین، ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ سمندر کے کنارے پر آتے ہیں پھر یہ شرک کرنے لگتے ہیں، ایسے کأَلَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ظُلٍّ مَسَّ، وہ ایسے کشتی سے اتر کے چلے جاتے گویا ان کے ساتھ کوئی مصیبت آیا ہے، کوئی مصیبت ان کو پہنچی ہی نہیں۔ کأَلَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ظُلٍّ مَسَّ، اس طرح وہ منہ پھیر کر اللہ سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، اللہ ینجیکم منہا، اس میں اصول ہے، صرف سمندر میں سفر کرنے والے یا خشکیوں میں سفر کرنے والے نہیں، بلکہ تمام لوگوں کو تمام مصیبتوں سے، تمام حوادثات سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، ہر تکلیف میں، کرب کہتے ہیں تکلیف، ہر مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی، چھوٹی ہو یا بڑی، تو آدمی اس میں کراہنے رکھتا ہے، تو ہر چھوٹی بڑی بیماری سے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتے ہیں، حفاظت فرماتے ہیں۔ تو آدمی کا حال، انسان کا حال یہ ہے کہ جب خوشحالی ہوتی ہے تو خدا کو بھول کر زندگی گزارتا ہے،
جب تنگ دستی تنگ حالی آتی ہے تو پھر اللہ کے سامنے آوازاری کرتا ہے. جب صحت ہوتی ہے تو آدمی عبادت نمازیں نہیں پڑھتا. جب آدمی کو بیماریاں لگ جاتی ہیں, پریشانیاں لگ جاتی ہیں, تو پھر آدمی صحت کی کتنی دعائیں کر رہا ہے. وہ یا ہر دعا میں صحت ہی صحت. جب اللہ چند دنوں میں صحت عطا فرما دیتے ہیں تو پھر ثم انتم تشرکون, پھر اللہ کے ناشکرے بن جاتے ہیں. انسان کا مزاج اللہ نے بیان فرمایا, اللہ ینجیکم منہا, اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے, ومن کل کرب, اور ہر مصیبتوں سے, ثم انتم تشرکون, پھر تم شریک کرنے لگتے ہو. آیت کے مخاطبین تو کفار مکہ ہیں, لیکن حکم عام ہوتا ہے. وہ لوگ کفر کرتے تھے. اب جو اللہ کے نیک بندے مومنین ہیں, ہم ایمان والے ہیں, تو ہمارا حال یہ ہے کہ جب حالت نارمل ہوتی ہے, جب خوشحالی ہوتی ہے, چاروں طرف سے پیسے ہوتے ہیں, تو آدمی نافرمانیوں میں, خدا کی نافرمانیوں میں, اللہ معاف فرمائے عیاشیوں میں وہ گزر جاتے ہیں. پھر جب پریشانیاں ہوتی ہیں تو پھر آدمی بھاگے بھاگے آتے ہیں مسجدوں میں, نمازیں, نوافل, سنتیں, اور ہر دعا لمبی لمبی دعائیں. تو یہ حال ہوتا ہے. پھر چند دنوں کے بعد اللہ پھر حالت بدل دیتے ہیں, تو پھر مسجد سے ایسے غائب ہوتے ہیں, تو پھر جمعہ میں نظر آنا مشکل ہوتا ہے. یہ انسان کا مزاج اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. خود اللہ نے انسان کا یہ حال ذکر فرمایا, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. سورہ معارج کی آیت ہے. تو انسان کا حال یہ ہے کہ جب مصیبت ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے, رونے دھونے لگتا ہے. وَإِذَا خَيْرٌ مَنُوعًا, جب اللہ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں تو وہ احسان کو بھول جاتا ہے, بھول کر ناشکرہ بن کر زندگی گزارتا ہے. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ, بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, بہت کم بندے ایسے ہیں جو اللہ کی شکر گزاری فرماتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ انسان کا مزاج آگے فرمایا. آگے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا. اے نبی آپ فرما دیجئے وہی قادر ہے, وہی قدرت والا ہے, عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ, یہ کہ وہ تمہارے اوپر عذاب کو بھیجے. من فوقکم, عذاب کبھی تمہارے اوپر سے آ سکتا ہے, او من تحت ارجلکم, یا کبھی تمہارے پیروں کے نیچے سے یعنی زمینی عذاب آ سکتا ہے, او یلبسکم شیعا, یا آپس میں اختلاف کر کے اس عذاب میں اللہ تمہیں گرفتار کر دے. اوپر کی آیت سے کیا فرمایا؟ اس کے ربط یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں فرمایا کہ انسان یہ سمجھتا ہے ہم سفر سے واپس آ گئے, صحیح سالم واپس آ گئے, سمندر کے سفر سے صحیح سالم کنارے پر آ گئے, ہم بچ گئے. نہیں, اللہ عذاب لے کر آنا چاہے ہر جگہ عذاب لے کر آ سکتا ہے. تمہارے گھروں کے اندر, تمہارے شہروں کے اندر, تمہاری بستیوں کے اندر, تمہارے ملکوں کے اندر اللہ عذاب کو لے آ سکتے ہیں. اور عذاب کیسے لے کر آئیں گے؟ عذاب آنے کا 3 طریقہ ہے. 3 عذابات کا یہاں ذکر ہے. بہت خطرناک آیت ہے یہ آیت. اللہ فرماتے قل هو القادر, اے نبی آپ فرما دیجئے اے کفار مکہ یہ مت خوش ہو جاؤ کہ تم سفر سے صحیح سالم واپس آ گئے. اللہ کا عذاب کا کوڑا تمہارے اوپر ہمیشہ لٹکا ہوا ہے. وہ جب چاہے تمہیں عذاب میں گرفتار کرے گا. ان یبعث علیکم, وہ تمہارے اوپر عذابات کو بھیجے گا. کیسے؟ من فوقکم, تمہارے اوپر سے, او من تحت ارجلکم, اور تمہارے پیروں کے نیچے سے, او یلبسکم شیعا, یا تم کو مختلف جماعتوں میں گروہ بندی کر کے تمہیں عذاب میں گرفتار کر دے. عذاب 3 قسم کا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیلی بحث فرمائی. پہلا عذاب تو یہ ہے کہ آسمانی عذاب, اوپر سے مراد آسمانی عذاب, پیروں کے نیچے سے آنے سے مراد زمینی عذاب. دونوں عذابات آ چکے ہیں. آسمانی عذاب پچھلی امتوں پر آ چکا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے بارش 6 مہینے تک پڑی, اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر, قوم کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی.
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے ہوا بھیجی، پھر ہوا کو آگ سے تبدیل کر دیا، سب ختم ہو گئے۔ مختلف عذابات پچھلی امتوں میں آ چکے ہیں، اللہ نے بارشوں کے ذریعے سے، اور اسی طرح قوم سمود، قوم عاد، جو اس پر اللہ نے ہواؤں کو طوفان بشائے دیکھا تھا کہ وہ 8 دن تک، 7 دانتیں 8 دن تک وہ پٹک پٹک کر وہ مارے گئے۔ 8 ایام 8 دن تک اللہ نے ان پر ہوا بھیجی تھی۔ تو یہ سب پچھلی امتوں پر اوپر کے عذاب، آسمانی عذاب آ چکے ہیں۔ اب زمینی عذاب یہ بھی پچھلی امتوں میں آ چکے ہیں۔ پہلی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی، ان پر اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی آیا، اوپر سے بھی پانی برس رہا ہے اور زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے پچھلی امتوں میں قوم سمود پر زلزلے، قوم شعیب پر زلزلے، اللہ نے زلزلوں کے ذریعے سے، اور اللہ نے کسی کو زمین میں دھسایا، اللہ نے کسی کو پانی میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کو پانی میں ڈبویا۔ اللہ نے ان تمام عذابات، جو زمینی عذابات ہیں، پچھلی امتوں میں آ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 قسم کے عذابات آ گئے، اب ایک عذاب باقی جو اس امت کے لیے خاص ہو گئے۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعضا، بہت اہم آیت ہے۔ ہم آپسی اختلاف، یہ کوئی معمولی عذاب نہیں، جو خاندانوں خاندان، نسل در نسل یہ عذابات چلتے ہیں۔ ابھی میں انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا، تو آپ یہ سمجھیں کہ پچھلی امتوں میں جو عذاب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے ان عذابات سے اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی۔ کہیں کہیں کچھ ہو جائے الگ بات ہے، کہیں طوفان آیا، کہیں پانی سیلاب آیا، کچھ بہہ گئے، یہ وقتی طور پر ہے، ورنہ عمومی عذاب، ایسا عذاب کہ پوری قوم کی قوم، پوری بستی کی بستی غرق ہو جائے، ختم ہو جائے، نام و نشان ہو جائے، بے نام و نشان ہو جائے، تو ایسا عذاب اس امت میں کبھی نہیں آئے گا قیامت تک انشاءاللہ۔ یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ اب چلیے دعائیں میں آپ کو سناتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بخاری کی روایت ہے، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا، امام بخاری نے بھی نقل فرمایا، اور اسی طرح امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر کتاب التفسیر کے اندر بھی اس آیت کے تحت میں ذکر فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مسجد بنی معاویہ پر، مدینے سے نکل کر خبا کے راستے میں مسجد بنی معاویہ ایک مسجد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چند صحابہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد کے اندر، 2 رکعت آپ نماز ادا فرمائے، 2 رکعت کے بعد آپ نے بہت لمبی دعا، صحابہ فرماتے ہم بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائے اور ہم بھی دعا میں مشغول ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بہت لمبی تھی۔ دعا کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنو میرے صحابہ، میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی۔ ایک دعا یہ تھی کہ اللہ میری امت کو آسمانی عذاب سے، بارش اور آسمانی عذاب سے تو میری حفاظت فرما، میری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری امت کو طاعون جیسے بڑی بیماریوں سے، مہلک امراض سے میری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی، کیونکہ طاعون جب آتا ہے تو پوری بستی ختم ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپسی اختلافات سے میری امت کی حفاظت فرما، تو جبرائیل آئے، اللہ کی طرف سے مجھے منع کر دیا، یہ دعا قبول نہیں۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعضا، آپسی اختلافات یہ باقی رہیں گے قیامت تک۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، جو عذاب آسمانی یہ وقتی طور پر ہوں گے، 1 دن 2 دن 1 ہفتہ بارش ہوگی، یا اسی طرح کوئی بیماری ہوگی تو چند دن بیماریاں ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ آپسی اختلاف ہو، یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعضا، یہ اختلاف اس امت کا خاصہ اس امت کے ساتھ رہے گا۔
دوسری حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دعائیں فرمائی، 5 میں 4 دعائیں قبول ہو گئی اور ایک دعا رد کر دی گئی، قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ میری امت کو آسمانی پتھروں کی بارش سے حفاظت فرما۔ پچھلی امتوں میں پتھروں کی بارش ہوئی تو اللہ نے میری دعا قبول فرمائی، اور اللہ نے میری امت کو ڈوبنے کے اور غرق ہونے کے عذاب سے میری امت کی حفاظت فرما، پوری قوم غرق ہو جائے ایسا نہیں ہوگا۔ اور اللہ سے میں نے دعا کی کہ اللہ میری امت کو مہلک امراض سے، وبائی امراض طاعون جیسے مہلک امراض سے پوری امت ختم ہو جائے، ایسے میری امت کی حفاظت فرما۔ اس ساری دعائیں قبول ہو دی گئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے آپسی اختلافات کو ختم فرما دے، تو یہ دعا آپ کو ہونے سے منع کر دیا گیا۔ اب یہ آپسی اختلاف او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعضا کہ مختلف جماعتوں میں بھڑ جائیں گے، مختلف تنظیمیں ہو جائیں گی، مختلف پارٹیاں ہو جائیں گی، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے اندرونی ہو، چاہے خارجی پارٹیاں ہو، چاہے جماعتی شکل میں ہو، چاہے ٹرسٹ کی شکل میں ہو، چاہے ملک کی سطح پر ہو، چاہے سیاسی ہو، تو سارے اندروں میں اختلافات داخل ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اختلافات امت کے اندر، آپ کو یہ اختلاف خارجی اختلاف ہوتے ہوتے داخلی اختلاف میں بھی داخل ہو چکا ہے، گھریلو معاشی اختلافات ہو چکے ہیں، آپس میں باپ بیٹے کا بن نہیں رہا ہے، ماں بیٹی کا بن نہیں رہا ہے، ساس بہو میں بن نہیں رہا ہے، نڑند بھاون میں بن نہیں رہا ہے، ماموں بھانجے میں، بھائی چچا اور بھتیجوں میں بن نہیں رہا ہے، پڑوسیوں میں بن نہیں رہا ہے، ایک محلہ دوسرے محلے کے مخالف، ایک گاؤں دوسرے گاؤں کے مخالف، ایک شہر دوسرے شہر کے مخالف۔ تو یہ اختلافات اللہ نے اس امت کے اندر داخل فرما دیے۔ یہ کوئی معمولی عذاب نہیں ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعضا۔ اب ایک حکومت دوسری حکومت کے مخالف ہے، ایک پارٹی دوسرے پارٹی کے، ایک سیاسی اختلاف دوسری سیاسی اختلاف ہو رہا ہے، ایک تنظیم دوسرے تنظیم سے اختلاف کر رہا ہے۔ یہ اختلافات اتنے ہوں گے، اور یہ اختلاف اللہ معاف فرمائے پچھلے 25 سال سے، اس سے پہلے اتنا نہیں تھا جتنا 25 سال سے ہو رہا ہے، اور خدا نہ کرے مرور زمانہ اور زمانہ آگے بڑھے گا تو اور کیسے کیسے اختلاف جنم لیں گے، کیسے کیسے منافقت پیدا ہوگی، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور ایک تفسیر مظہری میں ایک اور عذاب کا ذکر فرمایا، مجھے بڑی حیرانی ہوئی، تو قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک زبانی عذاب، مجھے سمجھ میں نہیں آیا شروع میں یہ کیا عذاب ہے، تو فرمایا کہ زبان کا عذاب یہ ہے کہ زبان تو بڑی میٹھی ہوگی لیکن دلوں میں کڑواہٹ ہوگی۔ وہ تو باتیں تو اچھی کرتے ہیں، سامنے ملتے تو مصافحہ معانقہ، ایک دوسرے کی خیر خیریت، مل کر بیٹھے ہیں، مل کر مشورے ہو رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر وہ جوڑ نہیں ہے۔ اپنی طرف سے نہیں، میں پورے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جو آج ہم دن بدن دیکھ رہے ہیں، جو بات سامنے ہم زبان سے کر رہے ہیں، ہاتھ بھی مصافحہ ہو رہا ہے، معانقے بھی ہمارے سینے سے سینے مل رہا ہے، لیکن دلوں کے اندر کی کدورتیں ختم نہیں ہو رہی۔ یہ زبانی عذاب ہے، لسانی عذاب، حضرت نے لکھا ہے۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعضا۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے جو ہمیں نسخہ کیمیا دیا ہے وہ ہے اللہ کی کتاب و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اے لوگوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ کہنے کے بعد اللہ نے فوراً کہا کہ ولا تفرقوا، آپس میں جدا جدا مت ہو جاؤ، واختلفوا، آپس میں اختلاف مت کرو، من بعد ما جاءهم البینات، جبکہ تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے، اللہ کی کتاب تمہارے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تمہارے سامنے موجود ہیں۔
تو ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ دو ہتھیار ہمارے پاس مضبوط ہوں گے، جتنا ان دو ہتھیاروں کو، ان دونوں رسیوں کو مضبوطی کے ساتھ ہم تھامیں گے تو پھر انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بڑھ نہیں سکتی۔ ان اختلافات کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے، غیر اٹھا رہا ہے۔ ہمارے آپسی اندرونی اختلافات کا فائدہ غیر اٹھا رہا ہے۔ تو اس لیے ایک لمبا عنوان ہے، تو اللہ نے یہاں مختصر انداز میں یہ تیسرے عذاب کو ذکر فرمایا، ایک تو اوپر کا عذاب اور نیچے کا عذاب، زمین کے اندرونی عذابات، زمینی عذابات، آسمانی عذابات کے بعد تیسرا عذاب کو فرمایا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعضا، تم کے باس کیوں تم آپس میں اختلاف کا مزہ چکھاؤ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، یہ چھوٹے چھوٹے عذابات ہیں۔ آج منافقت، نفاق اتنا اللہ معاف فرمائے، ایک گھر کے اندر، ایک چھت کے اندر، چھت کے نیچے رہتے ہیں لیکن آپس میں جڑے ہوئے نہیں۔ بھائیوں میں اختلافات ہیں، دوستوں میں اختلاف، رشتہ داریوں میں نفاق، رشتہ داریوں سے دوریاں، کوئی دور کی نہیں، قریبی رشتہ داریاں ہیں، ایک دم قریبی رشتہ داریاں، ان رشتہ داریوں سے دور ہیں۔ نہ ان کے گھر ہم جاتے ہیں، وہ ہمارے گھر کو وہ آتے ہیں، ہم نہ ان سے کال کر کے ہم ان سے خیر خیریت معلوم کرتے، نہ ان کی خوشی غم میں ہم شریک ہوتے، نہ وہ ہماری خوشی غم میں شریک ہوتے۔ تو یہ اختلافات اللہ نے فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو منع کر دیا، فرما دیا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یا تم میں سے جماعتیں مختلف ہو جائے، شیعتن کی جمع ہے، کئی جماعتیں آپس میں ملتبس ہو جاؤ گے، آپس میں بڑھ جاؤ گے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا، تو اس لیے اللہ نے جو ہمیں اس کا علاج بتایا ہے وہ اختلاف کی جگہ ہے اتفاق کے لیے ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے، ہم کسی سے دوستی کریں تو دین کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، دین کی نسبت پر ہماری دوستیاں، تو یہ دوستیاں قائم رہیں، یہ اتفاق قائم رہے گا۔ ہم آپس میں جڑیں گے، اللہ کے لیے جڑیں گے، آپس میں ملیں گے، اللہ کے لیے ملیں گے، آپس میں محبت کریں گے، اللہ کے لیے محبت ہوگی۔ اگر کسی بات میں دشمنی ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو، اپنی جان دی اور اپنی جانی مفاد کے لیے۔ جو صحابہ کے اندر اختلاف تو تھا لیکن یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو کبھی آپس میں ذاتی دشمنیاں نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب دین کی بنیاد پر ہوں گے تو ایک تو یہ ہوگا کہ ہمارے درمیان کبھی نا اتفاقیاں نہیں ہوگی، کبھی یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوں گے۔ اگر کبھی کسی وجہ سے، کسی وسوسے کی وجہ سے یا کسی شیطانی التباس کی وجہ سے اگر کبھی غلط فہمیاں ہو جائے تو بھی فوراً غلط فہمیاں اللہ اپنے فضل سے دور فرما۔ اب جیسے غلط فہمیاں دور ہوگی تو پھر آدمی ایک ہو جائے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ تو یہ دین کی بنیاد پر ملنے سے یہ ہوتا ہے۔ جہاں ہماری دوستی کا، آپس میں ملنے کا مفاد، مال، عہدہ، دولت، نشہ ہو، جب یہ چیزیں رہیں گی ایک دوسرے کی قدر کریں گے۔ جب یہ چیزیں ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی تو اسی وقت، اسی لمحہ سخت ترین دشمن بن جائے۔ تو اسی بنیاد ہمارا مال، عہدہ نہ ہو، عہدے کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر ہم کسی سے محبت نہ کریں، اللہ اس کے رسول کے لیے، اللہ سے محبت ہو۔ ہم بیوی بچوں سے بھی محبت اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے محبت فرمائے، بچوں سے محبت فرمائے، تو ہماری بنیاد اللہ اس کے رسول، قرآن و حدیث کے قاتل ہیں۔ تو یہ محبتیں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتوں کو ڈال دیں گے، کبھی غلط فہمیاں نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو وقتی طور پر فوراً دور ہو جائے گی۔ تو یہ فرمایا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعضا، بعضکم بعض بعض، تم میں سے بعض کے مخالف کا ہو جائیں گے، ان کا مزہ چکو گے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، تم دیکھو کیسے انجام تھا، کیسے ہم انجام تھا ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے، اور اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تقویٰ آ جائے ان کے اندر، لعلہم یفقہون، تاکہ اس بات کو سمجھے۔ وکذب بہ قومک وہو الحق،
اور آپ کے قوم نے آپ کو جھٹلایا حالانکہ آپ حق پر تھے. خود لست علیکم بوکیل، آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں، بس میں تم کو میں اللہ کی بات، اللہ کا پیغام تم کو پہنچاتا ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں. لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون، ہر ایک کے لیے ایک وقت متعین ہے، ہر خبر کے لیے لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے لیے اللہ نے ایک وقت متعین فرمایا. کوئی بھی بات ہوگی اسی وقت پر ہوگی، کوئی حادثہ اچھا یا برا ہوگا وہ اسی وقت پر ہوگا جو اللہ نے متعین فرمایا. کوئی چیز اچھی ہو یا بری، اچھی خبر یا بری خبر وقت سے پہلے نہیں آتی. جیسا کہ ہم کہتے ہیں ابھی تو آدمی ہمارے دوست ملاقات کر کے گئے، انتقال ہو گیا، کیا ہو گیا، اچھے تھے. نہیں، ہر چیز اس کے وقت پر ہو. تو یہ سب ساری چیزیں حادثات ہو، اچھے ہو یا برے حالات ہو، یہ سب کے سب ان کے وقت پر ہوتے ہیں. اللہ جو چیزوں کو متعین فرمایا اسی وقت پر ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک ساتھ ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے ہوگا. وسوف تعلمون، ان قریب تم جانو گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ہمیں سمجھایا کہ ہم آپسی اختلافات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ نے جو ہمیں نعمت قرآن جیسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس پر مضبوطی سے ہم تھامیں. بس ہماری کسی سے محبت اور تعلق ہو، ہماری بنیاد اللہ اس کے رسول کے لیے ہو، قرآن و حدیث کی بنیاد پر، دینی بنیاد پر ہو، تو پھر رشتے ہمیشہ قائم رہیں گے. اللہ ہمیں ایسی محبتیں عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، آپسی اختلاف سے ہماری حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.